وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم عبدالستار سعیدی صاحب کی کتاب تعلیم المنطق پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعلیم المنطق سے مرکب کی تقسیم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے مرکب کی تعریف بیان کی گئی تھی کہ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے جز سے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ اب مرکب کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ مرکب کی تقسیم، مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک تام، نمبر دو ناقص۔ مرکب تام، مرکب ناقص۔ وجہ حصر کیا ہے، دلیل حصر کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر، مرکب دو حال سے خالی نہ ہوگا، اس پر سکوت صحیح ہوگا یا نہیں۔ مرکب پر یا تو مرکب ایسا ہوگا جس پر خاموش ہونا سکوت درست ہوگا یا نہیں۔ بصورت اول اگر سکوت صحیح ہو تو تام، اور بصورت ثانی یعنی اگر سکوت صحیح نہ ہو تو ناقص۔ ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ تعریفات و امثلہ، مرکب تام ما یصیح السکوت علی، یعنی وہ مرکب جس پر سکوت صحیح ہو، جیسے زید قائم، آپ کے سامنے آئے اور کہے زید قائم، یعنی زید کھڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سکوت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی زید کھڑا ہے تو آپ سکوت کر سکتے ہیں، یعنی اس پر سکوت صحیح ہے تو معلوم ہوا یہ مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص ما لا یصیح السکوت علی، یعنی وہ مرکب جس پر سکوت صحیح نہ ہو، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ ارے بھائی زید کا غلام کیا، آگے بولو، کیا زید کا غلام کھڑا ہے، مارا گیا، آیا کیا، تو اس پر سکوت صحیح نہیں ہے، اس لیے مرکب ناقص۔ مرکب تام کی تقسیم، اب مرکب تام کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اولا مرکب کی تقسیم کی ہے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام ناقص، پھر مرکب تام کی آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ مرکب تام کی تقسیم، مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک خبر و قضیہ، یعنی خبر کہیں قضیہ کہیں ایک ہی بات ہے۔ نمبر ایک خبر و قضیہ، نمبر دو انشاء۔ وجہ حصر کیا ہے، دلیل حصر کیا ہے کہ مرکب تام کی دو قسمیں یعنی خبر اور انشاء کیوں ہیں؟ دیکھیں، مرکب تام دو حال سے خالی نہ ہوگا، یعنی ایسا مرکب جس پر سکوت درست ہو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ وہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں۔ بصورت اول یعنی اگر صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے تو خبر و قضیہ، اور بصورت ثانی یعنی اگر صدق و کذب کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو انشاء۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ تعریفات و امثلہ، خبر و قضیہ، خبر و قضیہ کسے کہتے ہیں؟ ما یحتمل الصدق والکذب، وہ مرکب تام جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہو، جو مرکب تام صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہو اسے خبر و قضیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سچے اور جھوٹے ہونے کا احتمال رکھتا ہو اسے خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ جملہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے زید قائم صحیح ہو، یعنی واقعی اگر زید کھڑا ہے اور یہ کہا جائے زید قائم تو یہ صدق ہے، سچ ہے، اور اگر زید کھڑا نہیں ہے ہم کہیں زید قائم تو یہ جھوٹ ہے، یعنی کذب ہے، کیونکہ زید قائم صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے تو معلوم ہوا یہ خبر ہے، اسی کو قضیہ بھی کہتے ہیں۔ انشاء ما لا يحتمل الصدق والکذب، یعنی
وہ مرکب تام جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ انشاء کسے کہتے ہیں؟ انشاء اس مرکب تام کو کہتے ہیں جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھتا ہو، جیسے اضرب، اضرب کا معنی تو مار، یہ مرکب تام تو ہے کیونکہ اس پر سکوت درست ہے، کام کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتا، اس کو ہم سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو حکم دیا جا رہا ہے، تو مار، مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم اسے سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے، تو معلوم ہوا کہ یہ انشاء ہے۔ نیز اب انشاء کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، آگے انشاء کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ انشاء کی تقسیم، انشاء کی تقسیم، انشاء کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک طلبی، نمبر دو غیر طلبی، یعنی انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی۔ وجہ حصر یعنی دلیل حصر بیان کر رہے ہیں۔ انشاء دو حال سے خالی نہ ہوگا کہ وہ باعتبار وضع کے طلب فعل پر دلالت کرے گا یا نہیں، یعنی وضع کے اعتبار سے یا تو وہ طلب فعل پر دلالت کرے گا یا نہیں، بصورت اول طلبی اور بصورت ثانی غیر طلبی، یعنی اگر باعتبار وضع وہ طلب فعل پر دلالت کرے تو انشاء طلبی، اور اگر بس باعتبار وضع طلب فعل پر دلالت نہ کرے تو وہ غیر طلبی، جس کو تنبیہ کہا جاتا ہے، غیر طلبی کو تنبیہ کہا جاتا ہے۔ انشاء طلبی کی فی تین قسمیں ہیں، انشاء طلبی کی پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں کہ انشاء طلبی کی فی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک امر، نمبر دو دعا، نمبر تین التماس۔ وجہ حصر، انشاء طلبی کی تین قسم کس طرح ہیں، وجہ حصر کیا بیان کر رہے ہیں، طلب تین حال سے خالی نہ ہوگی، کوئی بھی طلب ہو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وہ مع الاستعلاء یعنی بڑائی کے ساتھ ہوگی، بڑائی کے ساتھ کسی چیز کو حکم دیا جائے گا، یا مع الخضوع یعنی عاجزی کے ساتھ ہوگی، یا مع التساوی یعنی برابری کے ساتھ ہوگی۔ بصورت اول یعنی طلب اگر مع الاستعلاء ہو تو امر ہے، جیسے اذهب یعنی تو جا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اگر حکم دیا جائے تو یہ کیا ہے، امر ہے، جیسے اذهب تو جا۔ بصورت ثانی دعا اور سوال، یعنی اگر خضوع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اگر کوئی چیز کہا جائے اسے دعا اور سوال کہتے ہیں۔ اور بصورت ثالث التماس، یعنی اگر تساوی کے ساتھ ہو، برابری کے ساتھ، یعنی کوئی آپ اگر اپنے ہم عمر ساتھی سے کوئی چیز مانگے تو یہ کیا ہوگا، التماس، کسی چیز کا حکم دیں تو یہ التماس ہوگا۔ نوٹ، تنبیہ میں امر و نہی کے علاوہ انشاء کی باقی اقسام داخل ہیں، امر و نہی کے علاوہ انشاء کی تمام اقسام تنبیہ میں داخل ہیں، جیسے تمنی، ترجی و ندا وغیرہ۔ اب یہاں سے مرکب ناقص کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اولا بیان کیا گیا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام ناقص، مرکب تام کی تمام اقسام بیان کر دیے کہ مرکب تام کی قسم بیان کیے کہ انشاء ہے، خبر ہے، پھر انشاء کی قسم بیان کیے، انشاء طلبی، غیر طلبی، ٹھیک ہے، پھر طلبی کی تین قسم بیان کیے، امر اور دعا، التماس وغیرہ۔ اب مرکب ناقص کی قسم بیان کر رہے ہیں۔ مرکب ناقص کی تقسیم، مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک تقعیدی، نمبر دو غیر تقعیدی۔ دلیل حصر کیا ہے، وجہ حصر، مرکب ناقص دو حال سے خالی نہ ہوگا کہ اس کی جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہوگی یا نہیں، مرکب ثانی کا مرکب ناقص کا جزء ثانی یعنی دوسرا جز پہلی جز کے لیے قید ہوگی یا نہیں، بصورت اول تقعیدی، یعنی مرکب ناقص کی دوسری جز اگر پہلی جز کے لیے قید ہو تو تقعیدی، اور بصورت ثانی غیر تقعیدی۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تعریفات و امثلہ۔ مرکب تقعیدی وہ مرکب ناقص ہے جس کی جزء ثانی جزء اول کے لیے قید بنے، جس مرکب ناقص کی جزء ثانی جزء اول کے لیے قید بنے اسے مرکب تقعیدی کہتے ہیں، جیسے غلام الزیدن رجل عالم، دیکھیں غلام الزیدن اس کا معنی ہے زید کا غلام، تو جو دوسرا جز ہے یعنی غلام الزیدن میں دوسرا جز جو ہے زید، یہ پہلے جز غلام کے لیے قید ہے کیونکہ غلام تو کسی کا بھی ہو سکتا تھا، زید نے آ کر کے اسے خاص کر دیا کہ کسی اور کا غلام نہیں بلکہ زید کا غلام، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب تقعیدی ہے۔ دوسری مثال رجل عالم، اس میں دوسرا جز یعنی عالم رجل کو مقید کر رہا ہے
کیونکہ رجل یعنی مرد، کیسا بھی مرد ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. عالمون نے اسے خاص کر دیا، ایسا ویسا مرد نہیں بلکہ عالم مرد، ٹھیک ہے. یعنی دوسرے جز عالم نے رجل کو مقید کر دیا، اس لیے یہ مرکب تقییدی ہے. مرکب غیر تقییدی وہ مرکب ناقص ہے جس کی جزء ثانی یعنی دوسری جزء اول کے لیے قید نہ بنے، جیسے فدار، ٹھیک ہے. فدار یعنی گھر میں، تو دوسری جزء الدار ہے، یہ فی کو مقید نہیں کر رہی کیونکہ فی حرف ہے، اور مقید ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، حرف مقید نہیں ہوتا. اب دیکھیں پوری تقسیم کو ایک نقشے میں بیان کر رہے ہیں. لفظ کی تقسیم کو نقشہ اقسام لفظ کی اولاً دو قسمیں تھیں، مفرد مرکب، ٹھیک ہے. مفرد کی پہلی تقسیم کی گئی تھی کہ معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے. اسم کلمہ اعداد، ٹھیک ہے. مستقل ہو اور زمانہ نہ پایا جائے تو اسم، مستقل ہو زمانہ ہو تو کلمہ، اور مستقل نہ ہو تو اعداد. اور اس کے بعد پھر وحدت معنی کے اعتبار سے لفظ مفرد کی تقسیم کی گئی تھی، ٹھیک ہے. معنی کے ایک ہونے کے اعتبار سے لفظ مفرد کی تقسیم کی گئی تھی. 3 تقسیم، نمبر 1 علم، نمبر 2 متواتی، نمبر 3 مشکک. یعنی معین، اگر لفظ مفرد واحد المعنی کا معنی جو ہے متعین اور مشخص ہو تو علم، معین اور مشخص نہ ہو، اپنے تمام افراد پر برابر صادق آئے تو متواتی، اور تمام افراد پر برابر صادق نہ آئے تو مشکک. اور کثرت کے اعتبار سے یعنی لفظ مفرد کی تقسیم کی گئی تھی کثرت، معنی کی کثرت کے اعتبار سے 4 قسم بنی تھی: مشترک، منقول، حقیقت، مجاز. مشترک یعنی جس کے بہت سارے معنی ہوں اور ہر معنی کے لیے اسے ابتداء وضع کیا گیا ہو. منقول یعنی پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہو، دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہو. حقیقت اگر پہلے معنی کو نہ چھوڑا گیا ہو اور پہلے معنی میں استعمال ہو تو حقیقت. اور مجاز اگر اس معنی میں استعمال نہ ہو جس کے لیے وضع کیا گیا تو مجاز. منقول کی پھر 3 قسم بیان کی گئی تھی: منقول عرفی، شرعی، اصطلاحی. منقول عرفی اگر نقل کرنے والے یعنی ناقل اگر عرف عام کے لوگ ہوں تو منقول عرفی، اور اگر ناقل اہل شرع ہوں تو منقول شرعی، اور اگر ناقل کسی خاص جماعت کے لوگ ہوں، کسی خاص طبقے کے لوگ ہوں تو منقول اصطلاحی. اور لفظ کی پھر یعنی لفظ کا بیان کیا تھا، جو بھی مفرد لفظ ہے، ٹھیک ہے. اگر 2 ایسے مفرد لفظ ہوں جن کا معنی ایک ہو تو ان دونوں کو آپس میں مترادف کہتے ہیں. یعنی ایک لفظ اگر دوسرے لفظ کا ہم معنی ہو، جیسے لیس اور اسد، ان دونوں کا معنی شیر ہے تو لیس اور اسد یہ دونوں آپس میں مترادف کہلائیں گے. اور ایک یعنی ہر لفظ اگر اپنا معنی الگ الگ بیان کرے، 2 لفظ ہوں اور دونوں کا معنی الگ الگ ہو تو اسے متباینان کہتے ہیں. اب مرکب کی تقسیم دیکھیں. مرکب کی 2 قسم بیان کی گئی تھی: مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام کی پھر 2 قسم بیان کی گئی: خبر اور انشاء. اور انشاء کی پھر 2 قسم بیان کی گئی: طلبی اور غیر طلبی. غیر طلبی کو تنبیہ بھی کہتے ہیں. طلبی کی پھر 3 قسم بیان کی گئی: امر، دعا و سوال، التماس. ٹھیک ہے، ہر ایک کی تعریف ابھی پڑھ چکے ہیں. پھر مرکب ناقص کی 2 قسم بیان کی گئی: تقییدی، غیر تقییدی. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے اچھے تاثرات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.